بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے۔ 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کی امراض سے نجات ملے گی۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ اگر کسی کا بخار زیادہ ہو تو توری کی سبزی کھائیں۔ یہ رب کی خاص نعمتیں ہیں۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں کا پسلیوں کا درد ہو یا کمر درد کرتا رہتا ہو تو ایسے افراد لسی پینے سے مکمل پرہیز کریں۔ رات کو باوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیز زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے، اس سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کرو۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو۔ گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، بات بھول جاتی ہو تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو۔ آپ کا دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کچی ادرک ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لی جائے پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپارے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ وہ پوری طرح سے صحت مند ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ۔ اس سے بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو
कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। 9 घंटे से ज़्यादा सोने से याददाश्त बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है। उल्लू की आँखों में आँखें डालकर देखा जाए तो बंदा अंधा हो सकता है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। नंबर 1 पर है माल्टा और नंबर 2 पर है लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती है और औरत खूबसूरत हो जाती है। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें। फ़र्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें मिट्टी के तेल से साफ़ करें, निशानात दूर हो जाएंगे। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सीने में जलन और तेज़ाबियत का बाइस बनता है। खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल पट्ठों के लिए नुकसानदा होता है। विटामिन सी की कमी भी एड़ियाँ फटने की एक वजह हो सकती है। अगर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल फट चुकी हों तो आप 20 मिनट के लिए अपने पाँव को लीमू और नमक मिला पानी और जैतून के तेल वाले गर्म पानी में भिगोकर रखें। फिर किसी पत्थर से सख्त जिल्द पर रगड़ लें। जिस्म को तवानाई पहुँचाने, अल्सर को ख़त्म करने और दिमाग को ताकत पहुँचाने के लिए केला बहुत मुफीद साबित होता है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाओ, दाने नहीं निकलेंगे। दूध जलेबी सर के शदीद दर्द को ठीक करती है, ज़हनी सुकून देती है। हिचकी की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। अगर किसी से मिलने जाओ तो वहाँ इतना मत बैठो या उससे इतनी देर बातें मत करो कि वो तुमसे तंग हो जाए और उसके किसी काम में हर्ज हो। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्द पड़ने लग जाती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपकी उम्र में इजाफा भी होगा और चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है और वो बच्चे बड़े होकर भी बहुत ज़हीन बनते हैं। शाम के वक़्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है और अगर दिन के वक़्त 3 केले खा लिए जाएं तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म। रात को सोते वक़्त नाफ में सरसों का तेल लगाकर सो जाएं। बार बार पेशाब आने का मसला 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सूरजमुखी के फूल को सूंघा जाए तो नज़ला ज़ुकाम खुश्क हो जाता है। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म करें। आसान इलाज, थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें। अब इसमें भुने हुए चने बारीक पीसकर हलवा बनाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला 3 बार खाने से ख़त्म हो जाएगा। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हों तो वो भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ लें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। बार बार पेशाब तंग करता हो तो सब्ज़ इलायची के साथ अखरोट खाओ। बार बार पेशाब आना रुक जाएगा और मसाने की कमज़ोरी भी दूर होगी। जिनको शुगर का मर्ज़ हो उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। अगर लीमू को ताज़ा और रसीला रखना हो तो लीमू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर से खुश्क नमक डाल दें। लीमू देर तक ताज़ा और रसीले रहेंगे, जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। शुगर के मरीज़ों के लिए लोबिया निहायत ही मुफीद है। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। सौंफ ज़्यादा खाने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। सेब निहार मुँह खाने से आँखों के हलके मिट जाते हैं। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करें, बाल नहीं गिरेंगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरत को बकरी के दूध की दही बनाकर
لیمو نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھاؤ، پیٹ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ استعمال سے جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ ہلدی درد کو ختم کر دیتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ پاؤں میں طاقت آئے گی، ٹانگیں درست ہوں گی، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر خارش بہت زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر پودے مرجھا جاتے ہیں یا بڑے نہ ہوتے ہوں تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں، اس سے پودوں کی نشوونما تیزی سے ہوگی۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو یہ دماغ کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی بھی پالک نہ کھاؤ، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کا نشان ہے تو لیموں کا رس لگاتے رہیں، جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دور ہوتے ہیں اور اس سے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، ہفتے میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہو جائے گا۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو پنکھے زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے؟ انار کے پھول ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو ہاتھوں کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ کلیجی اور گردے کو بغیر دھوئے بنا چھیلا ہوا لہسن کچل کر اس پر لگا دیں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد چھنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھوئیں، اس سے بو ختم ہو جائے گی۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اسے آپ کے دماغ کی ذہانت میں
اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیوں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آ جائے گی، موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کی نیند بہتر آئے گی، اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزر جائے گا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ سموسے کی پٹیوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گی۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہوں اور سر کی رگیں نظر آنے لگے ہیں تو مچھلی کے آئل کے کیپسول لیں، بازار سے ایزیلی مل جاتے ہیں، اور ایک کیپسول کو دہی میں شامل کر کے بالوں پر لگائیں۔ اب اس میں ایلو ویرا بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے گرتے بال رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ اس سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں، بالوں کا گرنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت کو صحت ملتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں
تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش سے چوک پر لکیریں لگا دیں، پھر تماشا دیکھیں۔ شوگر کا جڑ سے خاتمہ کریں۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ کلونجی 1 چمچ دہی میں مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیاں کھانا مت چھوڑیں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کریں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلدی بہت جلدی درد کو کم کرتی ہے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے جسم سے خارش کا عذاب ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت پانی میں پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کر لیں۔ جب پھٹکڑی پانی میں اچھے سے حل ہو جائے، اس کے بعد آپ نہانے کے بعد اپنے جسم پر اسے ہلکا سا بہائیں۔ آپ کی خارش بالکل ختم ہو جائے گی۔ ماہواری کی تمام تکلیف ختم کریں۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پی لیں۔ حیض کھل کر آتا ہے اور حیض میں تمام تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور آپ نے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔